شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين وقال الله سبحانه وتعالى في مقام آخر وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا وقال النبي صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا بنى الله له بيتا في الجنة رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اس روئے زمین پہ اللہ رب العزت کے ہاں سب سے محبوب ترین جگہ مسجدیں ہیں اور سب سے بری جگہ بازار ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے احب البلاد الی اللہ المساجد وشر البلاد الی اللہ الاسواق۔ دنیا میں زمین کے جتنے بھی ٹکڑے ہیں ان ٹکڑوں میں سے سب سے بہترین، سب سے افضل اور اللہ رب العزت کے ہاں سب سے پسندیدہ اور محبوب ٹکڑا مسجدیں ہوتی ہیں، اور فرمایا کہ شر البلاد الی اللہ الاسواق۔ دنیا میں جتنے بھی زمین کے حصے ہیں ان حصوں میں سے سب سے برا حصہ اللہ رب العزت کے ہاں بازار۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ بازار جھوٹ اور فراڈ کی جگہ ہے، دھوکہ اور نقصان کی جگہ ہے۔ وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ زیادتیاں کرتے ہیں، ایک دوسرے کے مال پہ ناجائز طریقے سے حملہ کرتے، جھوٹی قسمیں اٹھا کے سودے بیچتے،
اور نہ جانے بازار میں کیا کیا رب کی نافرمانیاں ہوتی ہیں، جبکہ اس کے مقابلہ میں مسجدوں میں اللہ رب العزت کی عبادت کی جاتی ہے۔ یہ ذکر و اذکار کی جگہ ہے، یہ نماز اور تلاوت قرآن کے لیے مقدس سا ایک مقام ہے۔ زمین کے اس ٹکڑے کی اتنی فضیلت ہے کہ قرآن و سنت میں اس کو رب کا گھر کہا گیا ہے۔ اس کو ہم بیت اللہ کہتے ہیں، یہ رب تعالیٰ کا گھر، اور یہ نسبت جو ہوتی ہے اس کو نسبت تشریف اور تکریم کہتے ہیں۔ یہ نہیں ہے نعوذ باللہ کہ اللہ اس میں رہتا ہے، اللہ تو عرش پہ ہے۔ یہ ایک عزت کی نسبت ہے کہ یہ رب تعالیٰ کا گھر ہے۔ سورہ نور میں اللہ رب العزت نے ایک بڑی عمدہ سی مثال پیش کی ہے کہ اللہ رب العزت زمین و آسمان کا نور ہے، اللہ نور السماوات والارض، اور پھر اس نور کو بڑی فصاحت و بلاغت سے تشبیہ دی گئی۔ زمانہ قدیم میں لوگ دیواروں میں سوراخ کر کے لالٹین رکھا کرتے تھے، اس کے اوپر شیشہ چڑھا ہوا ہوتا تھا، اس میں تیل ڈالتے تھے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں مثل نورہ کمشکات فیہا مصباح، اللہ کے نور کی مثال اسی طاقچے کی مثال ہے کہ جس میں لالٹین پڑی۔ المصباح فی زجاجہ، یہ روشنی، یہ لالٹین شیشے میں بند۔ الزجاجۃ کأنہا کوکب دری یوقد من شجرۃ مبارکہ، اور یہ شیشہ تو گویا آسمان کے چمکتے ستارے جیسا ہے۔ اس میں تیل زیتون کے اس درخت کا ہے، لا شرقیۃ ولا غربیہ، نہ وہ مشرقی جانب ہے نہ مغربی جانب ہے، یعنی سورج نکلتے ہی اپنی شعاعیں ڈالتا ہے اور غروب ہونے تک ڈالتا۔ ایسے زیتون کا تیل بڑا نکھرا ہوا ہوتا۔ فرمایا یہ تیل اتنا قیمتی ہے، یہ چراغ اتنا قیمتی ہے، یکاد زیتها یضیء ولو لم تمسسہ نار، ایسے لگتا ہے کہ آگ اس کے قریب نہ بھی کرو تو ابھی جل پڑے۔ نور علی نور، روشنیاں ہی روشنیاں۔ یہ اسلام کی، ایمان کی، نور کی اور ہدایت کی مثال۔ اور آگے اللہ رب العزت نے دوسری آیت کریمہ میں فرمایا فی بیوت، یہ روشنیاں کہاں ملتی ہیں؟ اللہ کے گھروں میں، یہ مسجدوں میں نور ملتا ہے۔ اس لیے وہ شخص جس کا دل مسجد سے لگ جائے، جس کا آنا جانا مسجد میں ہوتا رہتا ہو، اس آدمی کے خوش قسمت ہونے میں کوئی چیز رکاوٹ نہیں بن سکتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہت مشہور فرمان ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، جس بندے کو توفیق مل گئی مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد کی آباد کاری میں حصہ لیتا ہے، چاہے نماز کے ذریعے ہو، چاہے تعمیر کے ذریعے ہو، چاہے اس کی خدمت کے ذریعے ہو، چاہے کسی بھی طریقے سے وہ مسجد کی آباد کاری میں حصہ لے رہا ہو، فرمایا انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، یہ کام صرف وہ بندہ کر سکتا ہے جس کو اللہ اور آخرت کے دن پہ پورا ایمان ہوتا ہے۔ یہاں ایک بات ضرور قابل ذکر ہے، بعض مسجدوں کے متولی بے ایمان ہوتے ہیں، لیکن ایمان کی دولت سے وہ خالی ہوتے ہیں، دکھاوے کرتے ہیں، اس لیے ان کا مسجدوں پہ اجارہ داری ہوتی ہے، وہ اس آیت کریمہ میں نہیں آتے، جبکہ وہ مزدور بھی آ سکتا ہے جو مسجد کی تعمیر کے وقت اینٹ اٹھا کے آیا تھا۔
پانی لگا رہا ہے کسی چیز کو، کسی بھی طور پہ اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے جس بندے نے بھی اس مسجد کی تعمیر میں، ترقی میں، اس کی عمارت میں، اس کو آباد کرنے میں، اس کی آباد کاری میں کچھ بھی کردار ادا کر دیا ہو، اللہ رب العزت اس بندے کو ایمان کی دولت نصیب فرمایا کرے۔ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ، فرمایا 7 قسم کے خوش نصیب جن کو اللہ رب العزت قیامت کے دن عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے، جس دن اور کوئی سایہ نہیں اللہ رب العزت کے عرش کے سائے کے علاوہ۔ ان میں سے ایک یہ آدمی ہے وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ، کہ جس بندے کا دل مسجد کے ساتھ لگے۔ اللہ رب العزت ہمیں مسجد سے اپنا تعلق خوبصورت بنانے کی توفیق نصیب فرما دے۔ ایک بڑی مشہور حدیث مبارکہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اللہ رب العزت نے پوچھا اتدری فیما یختصم الملأ الاعلی، کہ آپ جانتے ہیں یہ بڑے بڑے فرشتے کس بات میں الجھ رہے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ جو کچھ قرآن و سنت میں وارد ہو اور ثابت ہو ہمیں اس پہ ایمان رکھنا چاہیے، عقل کے گھوڑے دوڑائے بغیر۔ یہ غالباً آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب کی بات ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ میرے بدن پہ رکھ دیا، حتیٰ کہ میں نے اللہ رب العزت کے ہاتھوں کی انگلیوں کے پوروں کی ٹھنڈک محسوس کر لی۔ ہم نہیں جانتے اللہ رب العزت کا ہاتھ کیسا ہے، نہ ہم تشبیہ دے سکتے ہیں، نہ ہم تمثیل دے سکتے ہیں، نہ کیفیت بیان کی جا سکتی ہے، لیکن ہمارا ایمان ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے۔ اللہ رب العزت کے چہرے کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ رب العزت کے پاؤں کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ رب العزت کی پنڈلی کا ذکر ہے قرآن میں، اللہ رب العزت کی جو صفات قرآن و سنت میں ہیں ہم مانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے لیس کمثلہ شیء، اس جیسا کائنات میں کوئی نہیں۔ بعض لوگ اس وجہ سے بھی گمراہ ہو گئے کہ اگر اللہ کا ہاتھ ہے تو ہمارا بھی تو ہاتھ ہے، پھر یہ تو مثال بن جائے گی۔ اگر اللہ رب العزت کا چہرہ ہے تو ہمارا بھی چہرہ ہے، یہ تو مثال بن جائے گی۔ مثال دینے کی ضرورت نہیں، قرآن میں ہے والسماوات مطویات بیمینی، قیامت کے دن اللہ 7 آسمانوں کو لپیٹ کے اپنے ہاتھ میں لے لے گا۔ اب کیسے ممکن ہے؟ ہم کیا جانے، یہ اس کا کام وہ جانے، اس کی صفات وہ جانے۔ ایک حدیث میں تو ہے قیامت کے دن اللہ رب العزت کی انگلیوں کے ایک پورے پہ سارے آسمان اور ساری زمینیں ہوں، یہ درخت ایک پورے پہ ہوں گے، سمندر ایک پورے پہ ہوں گے۔ یہ اس رب کی صفات ہے، ہماری سوچ سے ماورا ہے، بس ہمارا ایمان ہونا چاہیے۔ یہ اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ قرآن و سنت میں جو کچھ اللہ رب العزت نے اور نبی کائنات علیہ السلام نے اللہ کے بارے میں بیان کیا، ہمارا ایمان اور یقین ہونا چاہیے کہ ایسا ہے تو ایسا ہوگا۔ اور یہ بات ایسے بڑی ہی قابل غور اور قابل فکر اور بڑے سوچنے کا مقام بھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ میں ہے نا کہ ان قلوب بنی آدم بین اصبعی الرحمن، پوری انسانیت کا دل اللہ رب العزت کی 2 انگلیوں کے درمیان رہتا ہے۔ یقلبها کیف شاء متی شاء، اللہ جب چاہتا ہے جیسے چاہتا ہے اس کے دل کو پھیر دیتا ہے۔ اس حدیث کو اگر ہم غور سے دیکھیں نا، اس میں رب تعالیٰ پہ امید بھی بڑی ہے اور رب تعالیٰ کے عذاب کا خوف بھی بڑا ہے۔ کچھ لوگ بڑے نیک ہوتے ہیں لیکن مرنے سے پہلے ان کا دل پھر گیا، برائی کے راستے پہ چل پڑے، اللہ رب العزت نے انہیں گمراہی پہ چلا دیا، دل پھیر دیا، اس لیے کہ اللہ رب العزت جانتے تھے اس بندے کی عادتیں کیا ہیں، ہم نہیں جانتے، اس کے علم میں ہے، اس کی حکمتوں میں ہے، وہ کسی پہ ظلم نہیں کرتا ہے۔ ایک شخص بڑا برا ہوتا ہے اور موت کے قریب آ کے اس کا دل یوں پھرتا ہے
کہ وہ اللہ رب العزت کے سامنے گرتا ہے، اور بعض دفعہ تو ایسے لوگ بھی دیکھے کہ ان کی سجدوں میں ہی اللہ کے فضل سے وفات ہوئی اور رب تعالیٰ کو مناتے مناتے دنیا سے چلے۔ اس لیے یہ بات بھی نوٹ کریں، ہمیں یہ کثرت سے دعا کرنی چاہیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی یہ دعا کثرت سے کیا کرتے تھے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک ویا مصرف القلوب صرف قلبی علی طاعتک۔ اے دلوں کو پھیرنے والے، میرے دل کو اپنی فرما برداری کی طرف پھیر، اور اے دلوں کو ثابت رکھنے والے، مجھے اپنی اطاعت اور فرما برداری پہ ثابت قدم رکھ۔ تو دل تو بھائی کسی وقت بھی پھرتا ہے، لیکن وہ دل بڑے خوش نصیب ہیں کہ جن کا مسجد میں آنے جانے کو ہمیشہ سوچ بن جاتی ہے۔ وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ بِالْمَسَاجِدِ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ رب العزت کا مجھے ہاتھ لگانا تو یہ 14 کے 14 طبق میرے لیے روشن ہو گئے، مجھے یہ بھی پتہ چل گیا فرشتے کس چیز میں اختلاف کر رہے ہیں۔ تو پھر اللہ رب العزت نے پوچھا آپ بتائیں فرشتوں کا اختلاف کس بات پہ؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس بات میں الجھ رہے ہیں کہ وہ کون سے ایسے اعمال ہیں کہ جن کے کرنے سے انسان کی زندگی کے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں اور اس کے درجات کو اللہ رب العزت بلند فرما دیا کر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 عمل بتائے، اور ان تینوں کے تینوں عملوں کا تعلق مسجد سے۔ پیش کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں ان پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا الوضوء علی المکارہ، ناپسندیدگی کے عالم میں وضو کرنا، فجر کے ٹائم میٹھی سی نیند ہو اور رات کو انسان بڑا لیٹ سویا ہو۔ ہمارے ملک کے حالات ہیں، اللہ رب العزت کی ناراضگی ہے، رات بھر لائٹ نہ ہو اور انسان کو کہیں رات کے پچھلے پیر جا کے آنکھ لگے اور پھر فجر کی اذان پہ اٹھے، کہاں اٹھنے کو دل کرتا ہے۔ یہ مسجد کی طرف وہی آ سکتا ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت نے ایمان کو روشن کیا ہوا ہوگا، لیکن یہ اٹھ پڑا، رات کو 3 بجے سویا تو 3:30 بجے اذان ہوئی تو اٹھ پڑا، اسے پتہ ہے اب وضو کرنا آسان نہیں ہے، اس وقت اٹھنا آسان نہیں ہے، گرمیوں کے موسم میں گرم پانی اور سردیوں کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا کہاں آسان ہوتا ہے، لیکن یہ اٹھا، فرمایا الوضوء علی المکارہ، اس نے وضو کیا۔ اور دوسری چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کثرت الخطی الی المساجد، جب دیکھو یہ بندہ مسجد جا رہا ہے، جب دیکھو مسجد سے آ رہا ہے، جب دیکھو مسجد میں بیٹھا ہے، اس کو فرصت ملتی ہے تو مسجد میں آ جاتا ہے، اس کو وقت ملتا ہے تو مسجد میں آ جاتا ہے۔ یہ بازاروں کی زینت نہیں ہے، یہ چوکوں میں کھڑا ہونے والا نہیں ہے، یہ اوباشوں کی طرح آوازیں کسنے والا نہیں ہے، یہ فرصت کے لمحات کو آ کے مسجد میں گزار لیتا ہے۔ اور سبحان اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسجد بیت کل تقی، یہ مسجد ہر اس بندے کا گھر ہوتا ہے جس کے دل میں اللہ رب العزت نے تقوی کی دولت رکھی ہوئی ہوتی۔ ان مسجدوں سے عام لوگوں کو تعلق نہیں ہوتا، گزر جاتے ہیں بیچارے چاہے جماعت کا ٹائم ہی کیوں نہ ہو، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا کہ جب تم گزرتے ہو نا یہ اللہ رب العزت کی چراگاہوں کی طرف، یہ جنت کے باغوں کے پاس سے، فرمایا کچھ نہ کچھ اس میں سے چر لیا کرو، اپنا پیٹ بھر لیا کرو۔ کیا مطلب ہے؟ مسجد کے پاس سے گزرو، گزرتے ہوئے آؤ، 2 وضو کرو، 2 رکعتیں پڑھو، پھر اس مسجد کے پاس سے گزرو، اللہ رب العزت انسان کے گناہوں کو مٹا دے۔ مسجد کے ساتھ دل لگنا چاہیے۔ اور تیسری چیز جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، اس کا تعلق بھی مسجد کے ساتھ، انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ، ایک نماز پڑھ کے اس بندے کو دوسری نماز کی فکر لگ۔ بعض لوگ بیچارے ایسے بھی دیکھے سنے گئے ہیں، مسجد کے مینار سے اذان آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ایک تے میں ہن پڑھ کے آیا تو دوجی ہونے ہی تیار ہوئے گا، یہ مولوی بھی نہیں بیان دینے۔ بھائی تیری اس نماز کا اللہ کو کوئی فائدہ نہیں، تجھے کوئی فائدہ نہیں ہے،
کیا اس نماز کا فائدہ جو تو اس دل سے پڑھے گا جس دل پہ تو بوجھ لے کے مسجد میں آ رہا ہے؟ یہ تو نعوذ باللہ منافقوں کی علامتیں ہوتی ہیں کہ انہیں نماز پڑھنا بہت بھاری لگتا ہے۔ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز ہے ہی بڑی بھاری، لیکن ان لوگوں پہ نہیں کہ جن کے دلوں میں اللہ رب العزت نے تقویٰ کی دولت رکھی ہوئی۔ لہذا مسجدوں سے ہمارا تعلق ہونا چاہیے، مسجد کی آباد کاری میں ہمارا حصہ ہونا چاہیے، جس انداز میں بھی ہو۔ ہم تو کہا کرتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اس وقت تو مسجدوں کا یہ حال ہو گیا ہے، چونکہ قرون اولیٰ میں، پہلے زمانوں میں، سلف صالحین کے دور میں یہ مسجدیں ریاستوں کے تحت ہوا کرتی تھی، حکومت اس مسجد کو چلاتی تھی، مسجدوں کے سارے انتظام مسجد میں حکومتیں کیا کرتی تھی۔ کاش وہ دور واپس آئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مسجد سب کچھ، جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوتا تھا وہ مسجد میں آتا تھا، مسجد اس کو ٹھکانہ دیتی تھی۔ جس کے پاس کھانا نہیں ہے وہ مسجد میں آتا ہے، مسجد اس کو کھانا مہیا کرتی تھی۔ بیمار ہے تو مسجد میں آیا، مسجد اس کا علاج کروایا کرتی تھی۔ اور تو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہادی قافلے مسجد سے روانہ کیا کرتے۔ اس بابرکت جگہ سے جس کام کا ابتدا ہو وہ کام بڑا برکت والا ہوا کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانوں میں نکاح مسجد میں ہوتے، اب تو اللہ معاف فرمائے شادی حال بن گئے۔ ہم کسی بھائی کو دعوت بھی دیں نا کہ آپ مسجد میں آئیں، ہم یہاں پہ نکاح پڑھا دیں گے، وہ کہتے ہیں نہیں قاری صاحب بہت مشکل ہے، کیسے آپ مسجد میں آئیں؟ آپ شادی حال میں آئیں، جہاں نعوذ باللہ رقص و سرور کی محفلیں ہوں، جہاں گانے بجانے کا دورہ ہو، جہاں اللہ رب العزت کی نافرمانی ہر وقت ہو رہی ہو، وہاں پہ تیرے نکاح میں کیا برکت آئے گی بھائی؟ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگرچہ اس حدیث میں کچھ کلام ہے، اجعلوہ فی المساجد، یہ نکاح مسجد میں کیا کرو، اس بابرکت جگہ سے نکاح ہوگا تو اس میں انشاءاللہ برکتیں ہوگی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہادی قافلوں کی روانگی کی جگہ پہ مسجد رکھی ہوئی، یہاں پہ بیٹھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پوری پلاننگ کیا کرتے تھے۔ اور تو اور عید کا دن تھا، حبشہ سے آئے ہوئے لوگ مسجد نبوی میں جنگی کھیل پیش کیا کرتے تھے، تیر اندازی ہوتی تھی، نیزہ بازی ہوتی تھی، وہاں پہ نشانے بازی ہو رہی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کے دروازے میں کھڑے ہو کے ان حبشی لوگوں کے جنگی کھیل کو دیکھ رہے تھے۔ آج ہماری مسجدیں ویران ہوئی ہوئی ہیں، سیدھی سی بات ہے، مسجدوں میں مؤذن ہی نہیں، مسجدوں میں امام ہی نہیں ہے، جس کا دل کرتا ہے اس کو پکڑا اور مصلی پہ کر، جس کا دل کیا پکڑا اور خطابت کے لیے سٹیج پہ کھڑا کر۔ ہماری مسجدیں ویران ہو رہی ہیں، ہماری مسجدوں کا ماحول تبدیل ہو گیا۔ اللہ معاف فرمائے۔ ان مسجدوں سے تعلق کی کمزوری کی علامت، آج کل نا ایک نیا ٹرینڈ چلا ہوا ہے، پروگرام بھی شادی حال، سبحان اللہ، دینی پروگرام کے لیے بھی شادی حال کا انتخاب ہے۔ میں نے ایک بھائی سے پوچھا، بہت بڑے پروگرام ہوتے ہیں، ہمیں بھی بلاتا ہے، تو میں نے کہا آپ کیوں شادی حال میں پروگرام رکھتے ہیں؟ کہا قاری صاحب مسجد میں بعض لوگ آتے ہی نہیں، شادی حال میں ذرا وہ لوگ آ جاتے ہیں جو کبھی مسجد میں نہیں آئے۔ ٹھیک ہے، اچھی سوچ ہے، خالص نیت ہے، لیکن کیا ہم نے کبھی سوچا کہ اس سے مسجدیں ویران ہو رہی ہیں؟ اور بھائیوں، کم از کم مسجد میں 2 ٹائم درس قرآن ہونا چاہیے، درس حدیث ہونی چاہیے، مستقل ایک بندہ یہاں پہ بیٹھا ہونا چاہیے، آنے والوں کی شرعی رہنمائی کرے۔ یہ کوئی ایسا مصلی نہیں ہے جس کا دل کرتا ہے وہ دوڑ کے اس مصلی پہ آ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الامام ضامن والمؤذن مؤتمن، لوگوں سنو، امام نمازیوں کی نماز کی ایک ایک ادا کا ذمہ دار ہے، اگر اس کی نماز میں سستی ہوگی سارے نمازیوں کی نماز کا قیامت کے دن اس سے سوال ہوگا۔ اور مؤذن فرمایا امانت دار ہونا چاہیے،
مؤذن کی امانت داری سے کیا مراد؟ پورے وقت پہ اذان پڑھے، پورے وقت پہ لوگوں کو روزے افطار کروائے، پورے وقت پہ سحری کی اذان ہو تاکہ لوگ روزہ اپنے وقت پہ رکھ لیں۔ نہ جانے ہمارے ملک میں یہ کیا بیماری ہے۔ رمضان المبارک جب آتا ہے نا تو مغرب اور فجر کی اذانیں اکٹھی ہوتی۔ الحمدللہ اس بات پہ ہمیں فخر ہے، لوگ ہماری مسجدوں کے اوقات کے ساتھ اذانیں پڑھتے ہیں، انہیں پتہ ہے کہ یہ اذان عین سنت کے مطابق وقت پہ ہو رہی ہے، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے فجر کی 20 منٹ لیٹ کر دی۔ تو بھائیو کس نے تمہیں یہ اختیار دیا ہے؟ کیا رمضان کا وقت اور ہے اور رمضان کے بعد کا وقت اور ہے؟ ہم اپنی عادتوں پہ چلتے ہیں۔ کیا رمضان کے علاوہ لوگ روزے نہیں رکھتے؟ کیا لوگ سوموار کا روزہ نہیں رکھتے؟ کیا جمعرات کے روزے نہیں رکھتے؟ کیا یوم بیز کا روزہ نہیں ہوتا؟ کیا قضائی کے روزے نہیں ہوتے؟ کیا نظر کا روزہ نہیں ہوتا؟ کیا بیماری میں چھوڑے ہوئے دنوں کے روزے عورتیں نہیں رکھ رہی ہوتی؟ ہر گھر میں جوان عورت ہوتی ہے، اس کے مختلف دن ہوتے ہیں، سال بھر عورتوں نے اپنی قضائی کے روزے رکھنے ہوتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں جی صرف رمضان میں ہم پورے ٹائم پہ اذان دیں گے اور رمضان گزرنے کے بعد لیٹ کر دیں۔ احتیاط ہے، ہم لوگوں نے دین کو نہیں سمجھا۔ تو بھائیوں کس چیز کی احتیاط؟ اس احتیاط کے لفظ نے بھی ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک میری امت افطاری جلدی کرے گی، سحری لیٹ کرے گی، وہ خیر پہ رہے گی، لیکن مغرب کا ٹائم ہو جانے کے بعد بھی 2 سے 3 منٹ بیٹھے رہتے ہیں۔ یہ احتیاط ہو رہا ہے کہیں ایسے نہ ہو کہ ہم غلطی سے اذان پہلے پڑھ دیں۔ غلطی کی کیا بات ہے جب ہر ایک کو وقت کا پتہ ہے، الیکٹرانک گھڑیاں موجود ہیں، انٹرنیٹ موجود ہیں، کیلنڈر موجود ہیں، دائمی اوقات موجود ہیں، اس کے باوجود تم نے احتیاط کو اپنا لیا۔ یہ عادت تو نعوذ باللہ یہودیوں کی ہے کہ وہ جان بوجھ کے احتیاط کے نام سے اپنی عبادتوں کو لیٹ کرتے ہیں۔ نہیں، امام ہو قرآن و سنت کا عالم، قرآن کا قاری، قرآن کا حافظ ہو، دین کے مسائل کو جاننے والا ہو، اس مسئلے کو تو لوگوں نے مذاق بنایا ہوا ہے۔ سیدھی بات ہے، چلے ہمارے ہاں تو پھر بھی کچھ نہ کچھ رجحان ہے۔ بعض ممالک میں دیکھا جس بندے کا دل کرتا ہے، چاہے اس کے چہرے پہ سنت ہے نہیں ہے، اس کا لباس صحیح ہے نہیں ہے، اس کی زندگی کیسی ہے کچھ نہیں ہے، بس نماز کا ٹائم ہوتا ہے تو دوڑ کے آگے ہو جاتے۔ بھائیو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے یؤمہم اقرأہم لکتاب اللہ، ہر بندہ مصلی پہ مت آئے، امامت صرف وہ بندہ کرائے جو قرآن کا سب سے بڑا قاری ہے۔ اور قربان جائیں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی سیرت اور صورت اور اتباع پہ جرمی قبیلے کے لوگوں نے آگے اسلام قبول کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ حکم دیا، آپ نے فرمایا امامت وہ کرائے جس کو قرآن سب سے زیادہ آتا ہے۔ اب جب نماز کا وقت ہوا نا، پورے قبیلے کے لوگوں نے اکٹھا کر کے سب کو ایک دوسرے سے پوچھا کس کو قرآن زیادہ آتا ہے۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ ایک ایسا بچہ جس بچے نے صرف قمیض لمبی پہنی ہوئی تھی اور قمیض کے نیچے بھی کچھ نہیں پہنا ہوا تھا، اس کو قرآن سب سے زیادہ آتا ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے، اس کا نام ہے ابو سلمہ جرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس بچے کو قرآن کیوں زیادہ آتا تھا؟ اللہ اکبر، ان کا گھر ایک چشمے کے قریب ہے، پانی پھوٹتا تھا وہاں سے، گزرتے ہوئے قافلے جو دھوپ میں تڑپتے رہتے تھے، آسمان پہ پرندہ دیکھتے، جہاں پرندہ گھومتا اس بات کی علامت ہوتی تھی یہاں نیچے پانی ہے، وہ اس طرف کا رخ کرتے تاکہ یہاں سے پانی بھر لے، خود پی لے، اپنے جانوروں کو پلا لے، اپنے مشکیزیں بھر لے۔ جو قافلے مدینے سے پلٹ کے آ رہے ہوتے تھے، یہ بچہ دوڑ کے ان کو ملتا، ان سے مصافحہ کرتا، ملاقات کرتا اور ہر ایک بندے سے پوچھتا بتا تو نے اللہ کے پیغمبر سے قرآن کا کون سا حصہ سیکھا ہوا ہے؟ وہ پڑھتے یہ یاد کر لیں۔ بچے ہوں تو ایسے، آج کل کے بچے بھی نعوذ باللہ والدین کی عدم تربیت کی وجہ سے اور عدم توجہی کی وجہ سے گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں، ان کا ایک ہی کام ہے گزرتے ہوئے مسافروں کو تنگ کرنا۔
ان بچوں کی تربیتیں کرو بھائی. اب یہ بچہ جو ہے نا سب سے زیادہ قرآن سیکھ چکا ہے. نماز کا ٹائم ہوا, لوگوں نے جائزہ لیا, اس بچے کو سب سے زیادہ قرآن آتا تھا. انہوں نے پکڑ کے چپ کر کے اس کو آگے کر دیا. یہ نہیں دیکھا یہ چھوٹا ہے, یہ نہیں دیکھا یہ نابالغ ہے, یہ نہیں دیکھا یہ کون ہے, اور یہ بھی نہیں دیکھا کہ اس نے شلوار نہیں پہنی ہوئی, وہی عربوں والی لمبی قمیض پہنی ہوئی تھی. یہ بچہ امامت کروا رہا ہے, پورا قبیلہ پیچھے کھڑا ہو کے نماز پڑھ رہا ہے. عورتیں بعد میں آ کے شامل ہوا کرتی تھی, تو ایک عورت نے نماز کے بعد کہہ دیا کہ اپنے امام کو پورا لباس تو لے کے دے دو. یہ بچہ تھا, چھوٹی عمر کا تھا, اس کو جب پورا لباس لے کے دیا گیا تو اس کو اتنی خوشی ہوئی. وہ کہتے ہیں مجھے سوٹ پا کے اتنی خوشی ہوئی جتنی مجھے کبھی ہوئی نہیں تھی. لیکن انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو سب سے آگے رکھا ہے, اپنی مرضی نہیں کی. اور یہاں میں معذرت سے کہنا چاہتا ہوں, ہم نے اپنی مسجدوں پہ اپنی مرضیاں شروع کر رکھی. میں اس مسجد کی بات نہیں کر رہا, میں اوور آل بات کر رہا ہوں. مجھے ایک جگہ پہ نماز پڑھانے کا اور درس دینے کا موقع ملا. ہم سن کے حیران رہ گئے کہ نمازی انتظامیہ سے اور انتظامیہ نمازی سے اتنا لڑتے ہیں کہ نعوذ باللہ پوری کی پوری جماعت دھڑوں میں تقسیم ہوئی پڑی. تو بھائی یاد رکھیے گا, میرے کسی بھی عمل کی وجہ سے, آپ کے کسی بھی عمل کی وجہ سے یہ رب کے گھر کی آبادی اگر ختم ہوتی ہے, اگر یہ بے آباد ہوتا ہے, اس کی رونق ٹوٹتی ہے, رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں قیامت کے دن اس کا جواب دینا پڑے. ہم سمجھتے ہیں کوئی مسئلہ ہی نہیں. کتنے نمازی چھوٹی چھوٹی بات پہ آپس میں لڑ رہے ہوتے ہیں, چھوٹے چھوٹے مسئلوں پہ لڑ پڑتے ہیں. ایک مسجد میں 2 محراب میں نے دیکھے, لیکن دیکھے ویڈیو پہ, حقیقی آنکھوں سے نہیں. اور بھیجنے والے نے بتایا کہ یہ نمازی صرف اس بات پہ لڑے ہیں کہ سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ اونچی پڑھنی ہے یا ایسا پڑھنی ہے. اس بنیاد پہ اختلاف ہوا ہے. اونچی پڑھنے والوں نے اپنا محراب الگ کر لیا ہے, نیچی پڑھنے والوں نے الگ کر لیا ہے. ایک ہی وقت میں 2 امام کھڑے ہوتے ہیں, ایک ادھر نماز پڑھا رہا ہوتا ہے, ایک ادھر نماز پڑھا رہا ہوتا ہے. یہ نماز ہے؟ یہ دین ہے؟ یہ اخلاق ہے؟ یہ مسجد ہے؟ یہ رب کا گھر ہے؟ یہ لوگوں کو جوڑنے کی جگہ ہے؟ تو میرے بھائی دیکھ, ایک وقت کا عیسائی ہے, بڑا حکمران کی طرح زندگی گزارنے والا ہے, جس کو لوگ سمامہ بن اسال کے نام سے یاد کرتے ہیں. صحابہ نے گزر رہا تھا تو پکڑ کے مسجد نبی کے ستون کے ساتھ باندھ دیا. اس وقت قید خانہ بھی مسجدیں ہی ہیں, کافروں کو سبق سکھانے کی جگہ بھی مسجد ہی ہے, ہر چیز مسجد میں ہوا کرتی تھی. آج ہماری مسجد میں نماز ہوتی ہے اور اس نماز کے لیے بھی ہماری لڑائیاں ہوتی ہیں, مسئلے پہ لڑے. اور یہاں ایک بات اور بھی قابل ذکر ہے, پہلے مساجد ہوا کرتی تھی ریاست کے زیر انتظام, اب مسجدیں ہیں انتظامیہ کے زیر انتظام. انتظامیہ کے ساتھ پھڈے نہ ڈالا کریں, چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لڑا نہ کریں. میری بات نہیں مانی گئی تو میں مسجد ہی چھوڑ دوں؟ میں جی مشورہ دیتا سی, انہیں مننے ہی نہیں. میں اس مسیطے انہیں جانا ہی نہیں. تیری نمازیں انشاءاللہ اللہ قیامت کے دن ہوا میں اڑا دے. تو نے مشورہ کس لیے دیا تھا؟ اپنی انانیت کے لیے, اپنی ضد کے لیے, اپنی ہٹ دھرمی کے لیے, اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے, اور یہ جاننے کے لیے کہ میرا مشورہ مانا جاتا ہے یا نہیں. وہ بھائی تیرا کام ہے مشورہ دے دینا. اگر وہ مشورہ خیر کا ہوا تو بات یاد رکھیے گا, تجھے اجر مل جائے گا, چاہے انتظامیہ اس پہ عمل کرے یا نہ کرے. تیرا کام یہ نہیں ہے کہ تو انتظامیہ کے معاملے میں عمل دخل شروع کر. حالات بگڑتے ہی تب ہیں جب ہر بندہ دوسرے کے کام میں ٹانگ اڑانا شروع ہو جاتا ہے. نمازی ایسے نہیں ہوتے, ہر بندہ اپنے دائرہ کار میں رہ کے کام کرے. میری ذمہ داری خطابت ہے, میں خطابت پہ اپنا زور لگاؤں, میں اس پہ اپنی محنت کروں, میں اس پہ اپنا حق ادا کروں, میں اس پہ اپنی ذمہ داری ادا کروں. میرا کیا کام ہے کہ میٹر کون لگوا رہا ہے اور بل کون ادا کر رہا ہے؟ میں خواہ بخواہ ٹانگے ڈالتا پھروں اور بات بات پہ سوال کرتا پھروں. نہ مجھے حق حاصل ہے, نہ مجھے فائدہ ہوگا. شاید قیامت کے دن میرے لیے وبال جان بن جائیں. آپ اگر نمازی ہیں نمازی بن کے رہیں, آپ انتظامیہ کے بندے ہیں انتظامیہ میں رہیں. نمازیوں کے ساتھ الجھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. اور ایک بات یاد رکھیں,
خیر کا مشورہ ہے، آپ کے ذہن میں ہے، نیکی کی نیت سے دیں، اللہ رب العزت کو راضی کرنے کے لیے دیں، اس پہ عمل ہو گیا آپ کو اجر، انتظامیہ کو بھی اجر، اس پہ عمل نہیں ہوا آپ کو اجر مل جائے گا، اور اگر انتظامیہ غفلت کا شکار ہے تو انتظامیہ کو قیامت کے دن جواب دینا ہوگا۔ لیکن عین ممکن ہے کبھی کبھار تیرا اور میرا مشورہ حق والا مشورہ نہ ہو، نقصان والا مشورہ نہ ہو، اگر تیرے اس مشورے پہ وہ چل پڑے انتظامیہ بھی ذمہ دار ہوگی اور کل قیامت کے دن تو بھی ذمہ دار ہو۔ نمازیوں کو تو آپس میں خدا کی قسم محبت سے رہنا چاہیے، مسجد کے ایک ایک چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ ہم اپنے گھروں کا کتنا خیال رکھتے ہیں؟ دیکھا گیا ہے بعض لوگ آتے ہیں، تھوڑا سا دیکھا نا شیشے پہ مٹی پڑی ہوئی ہے، یوں ہاتھ لگا کے خادم کتنے ہے اے تسی صفائی کیوں نہیں کیتی؟ بھائی تیری ذمہ داری ہے، کیا تو ذمہ دار ہے اس کام کا؟ بگاڑ ہی یہاں سے پیدا ہوتا ہے۔ پکڑنا کپڑا، یہ رب کا گھر ہے، کپڑا پکڑ، صفائی کر، گھر کی بھی تو کرتا ہے، اپنے آپ کی بھی تو کرتا ہے، گھر والوں کی بھی تو کرتا ہے، اپنے گھر کے ماحول کو بھی تو صاف رکھتا ہے۔ تجھے رب کے گھر میں صفائی کرتے ہوئے شرم آتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ صحابیہ، بڑا مشہور واقعہ ہے، وہ کالے رنگ کی حبشی، دھتکاری ہوئی اپنے مالکوں سے، بچھڑی ہوئی اپنے گھر والوں سے، بے سہارا بے یار و مددگار مدینہ میں آئی تھی، کلمہ پڑھا، مسلمان ہو گئی، کوئی رہنے کی جگہ نہیں تھی، میرے پیغمبر نے مسجد نبوی میں اس عورت کا خیمہ لگا دیا، صفائی کرتی۔ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے گم پایا تو آپ نے صحابہ سے پوچھا وہ کدھر گئی صفائی کرنے والی؟ فرمایا فوت ہو گئی ہے، آپ سوئے ہوئے تھے، ہم نے جگانا مناسب نہیں سمجھا، ہم نے اس کا جنازہ پڑھا کے اس کو دفنا دیے۔ فرمایا دلونی علی قبرہا، آؤ بتاؤ مجھے اس کی قبر کدھر۔ حدیث میں نے پہلے بھی بیان کی، صحابہ کو ساتھ لے کے گئے، اس کی قبر پہ آپ نے صفحے بنائی، میرے پیغمبر نے اس عورت کا جنازہ پڑھایا، اور جس کو تم معمولی سمجھتے ہو، نہ امام کی قدر، نہ مقتدی کی قدر، نہ نماز پڑھانے والے کی قدر، نہ حافظ قرآن کی قدر، نہ قاری قرآن کی قدر، تم نے مولوی اور ملاؤں کو اور اماموں اور خطیبوں کو اور قاریوں کو 2 ٹکے کا بندہ سمجھ رکھا ہوتا ہے کہ ہم ان کو تنخواہیں دیتے ہیں، ہم ان کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یہ تمہارا کوئی احسان نہیں ہے، رب کعبہ کی قسم ان لوگوں کی قدر کرو گے، ایمان تمہارے دلوں میں قرار پکڑے گا، ان کی بے حرمتی کرو گے، بے عزتی کرو گے، مسجد کی، مسجد والے کی، مسجد بنانے والوں کی، مسجد کو آباد کرنے والوں کی، مسجد سے تعلق رکھنے والوں کی اگر آپ نے قدر نہیں کی، رب ذوالجلال کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں وہ بندہ اپنے رب کی بھی قدر نہیں کر سکتا۔ یہ میرے پیغمبر کا فرمان، من اجلال اللہ سبحانہ و تعالی اکرام حملۃ القرآن و اکرام شیبۃ المسلم، اللہ رب العزت کی عزت کرنے کا حق یہ ہے کہ پہلے حافظ قرآن کی عزت کرو، اور جس کے چہرے پہ سفید بال آ چکے ہوں اس کا دل سے حیا کیا کرو، دل میں احترام ہونا چاہیے۔ ہمارے نمازیوں کے، ہماری انتظامیہ کے، ہماری مساجد کے مسائل اتنے الجھے ہوئے ہوتے ہیں، وہ بھائیو یہ مسجد اللہ کا گھر ہے، اس پہ کسی کا کوئی حق نہیں۔ وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا، اللہ کے ساتھ کسی اور کو کیسے پکارتے ہو؟ لوگوں نے اجارہ داریاں بنا رکھی، یہ بعض مسجدوں کے باہر خدا کی قسم اشتہار لکھے ہوئے، بورڈ لکھے ہوئے ملتے ہیں کہ یہاں فلاں مسلک کا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ تیرے باپ کی مسجد ہے، اجارہ داری بنا رکھی ہے تو نے مسجد میں۔ بھائیو ان چیزوں کو ختم کرنا ہو، تب جا کے وہ رونق آئے گی ہماری مسجدوں میں، وہ روح آئے گی مسجد میں، وہ پیغام اٹھے گا مسجد سے جس مقصد کے لیے مسجدیں بنائی جاتی ہیں۔ یہ قبیلے کا سردار ہے، عیسائی ہے، صحابہ نے پکڑا ہے، مسجد نبوی کے ستون کے ساتھ باندھا ہے، کاش ہم اس چھوٹے سے واقعے پہ غور کریں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایمان اور اسلام کی دعوت نہیں دی، کسی صحابی نے اسے یہ نہیں کہا کلمہ پڑھ، نہ اسے کسی نے اسلام کی دعوت دی ہے۔ تیسرے دن اس بندے نے خود کلمہ پڑھا، مشہور واقعہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قریب ہو کے پوچھا تھا کیف بک یا سمامہ، سمامہ کیسے ہو؟ بڑے غصے سے کہنے لگا کہ ان تقتل تقتل ذا دم وان تنعم تنعم ذا شاکر،
قتل کرو گے میرا خون اتنا سستا نہیں ہے، بدلے لیے جائیں گے، خون بہایا جائے گا، میرا خون رائگا جانے والا نہیں ہے۔ اور اگر احسان کر کے چھوڑ دو گے تو میں کوئی احسان فراموش بھی نہیں ہوں، تو آپ کے احسانات کے سارے بدلے بھی چکا دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو بکریوں کا دودھ پلاؤ۔ 7 بکریوں کا دودھ پیا ہے، دوسرے دن پھر، تیسرے دن پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا چھوڑ، اطلقو، رسیاں کھول دو سمامہ کی، اس کو جانے۔ اللہ اکبر، اس کی رسیاں کھلی نا تو آگے سرور کائنات علیہ السلام کو کہنے لگا اب آپ مجھے کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دیں، میں آپ کے شہر سے اب باہر جانے کی سوچ بھی نہیں سوچ سکتا۔ کبھی میں اور آپ بیٹھ کے ویسے توجہ سے یہ بات سوچیں نا، اس کو کسی نے اسلام کی دعوت تو نہیں دی، اللہ کے پیغمبر نے یہ تو نہیں کہا اسلم، اسلام لے آ۔ کیا چیز تھی وہ جس نے سمامہ کو کلمہ پڑھنے پہ مجبور کر دیا؟ وہ مسجد نبوی کے نمازیوں کی محبت تھی، وہ مسجد نبوی کے نمازیوں کی عبادت تھی، وہ مسجد نبوی کے نمازیوں کی ریاضت تھی، وہ صحابہ کا آپس میں تعلق تھا، وہ خوبصورت عبادتیں اور ریاضتیں۔ وہ دیکھتا رہا 3 دن یہ کیسے آگے رب کے سامنے روتے ہیں، تہجدیں پڑھنے والے، عبادتیں کرنے والے، گریہ زاریاں کرنے والے، آپس میں مل کے بیٹھنے والے، کیسے ایک ہی وقت میں سارے اکٹھے ہوتے ہیں۔ کسی غریب امیر کا امتیاز نہیں ہوتا، کسی بڑے چھوٹے کا فرق نہیں ہوتا، یہاں کالے گورے کا کوئی فرق نہیں ہے، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز۔ ہمارے اختلاف ہوتے ہیں، ہم سے لڑنے والا بندہ، ہم سے دور ہونے والا بندہ، جس سے ہمارا تعلق بگڑا ہوا ہوتا ہے، جس صف پہ بیٹھا ہوتا ہے ہم اس صف پہ نماز نہیں پڑھتے، یہ مسجد کا پیغام نہیں۔ اس نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے حالات کو دیکھ کے کلمہ پڑھا ہے، اور کیسا کلمہ پڑھا؟ میں نے تو پہلے بھی اشارہ کیا تھا، ہم جدی پشتی مسلمان، جمے پلے مسلمان، مسلمانوں کے گھروں میں پیدا ہونے والے، ہم نے ابھی تک اپنے حالات کو تبدیل کرنے کی سوچ ہی نہیں سوچی۔ جس کی سوئی جہاں کھڑی ہے نا کھڑی ہے، جو جہاں اٹکا ہوا ہے اٹکا ہوا ہے، جو برائی کر رہا ہے، جو اللہ کی نافرمانی پہ لگا ہوا ہے لگا ہوا ہے، جو سنت رسول کا قاتل ہے وہ قاتل ہے۔ اس کی قبر میں ٹانگے اور بوڑھا ہو گیا، داڑھی سفید ہو گئی، لیکن ابھی تک منڈوانے سے باز نہیں آ رہا۔ اس نے کبھی بیٹھ کے غور ہی نہیں کیا میں اپنی زندگی کس طرح گزار رہا ہوں، خدا کی قسم ان لوگوں کی کیا باتیں تھیں۔ ایک دم کلمہ پڑھ کے اپنے اندر اتنی تبدیلی پیدا کر لی اس اللہ کے بندے نے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علل اعلان کہنے لگا، سن لیجئے اس پوری دنیا پہ آپ کے چہرے سے برا کوئی چہرہ نہیں تھا نعوذ باللہ، لیکن آج کے بعد پوری کائنات میں آپ کے چہرے سے محبوب کوئی چہرہ نہیں۔ اور فرمایا کہ آپ کے شہر مدینہ سے بڑھ کے برا شہر مجھے کوئی نہیں لگتا تھا، لیکن آج کے بعد، آج سے ہی مدینہ سے بڑھ کے مجھے روئے زمین پہ کوئی ٹکڑا نظر نہیں آ رہا۔ اور اللہ اکبر، کیا سوچ تھی ان لوگوں کی، کیا تربیت ہوگی میرے پیغمبر کے پاس صرف بیٹھنے والوں کی۔ پتہ کیا سوال کیا اس نے؟ کہنے لگا کہ میں عمرے پہ نکلا ہوا تھا، ہمارے مذہب میں عمرہ ہے، میں عیسائی تھا، عمرے پہ جا رہا تھا، آپ کے ساتھیوں نے پکڑ کے مجھے مسجد نبوی میں باندھا ہے، اب آپ بتائیں میں عمرہ کروں یا نہ کروں۔ اللہ اکبر، اس واقعے کو ذرا غور سے سوچیں نا، ہمارے دماغوں کی کھڑکیوں کو ہلانے والا ہے۔ سمامہ جیسا انسان، قبیلے کا سردار، امیر ترین انسان، پورے مکہ کو گندم سپلائی کرنے والا سمامہ، اپنی سوچ کیسے بدلی ہے؟ اسے پتہ ہے جب بندہ کلمہ پڑھتا ہے تو اس کی مرضیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ کہا اب آپ کہیں گے تو میں عمرہ پہ جاؤں گا، وگرنہ نہیں جاؤں۔ ہم مرضی نہیں ختم کر سکتے اپنی، میں جس کام پہ لگا ہوا ہوں ساری زندگی بیت گئی لگا ہوں۔ آپ نے فرمایا ہاں اسلام میں بھی عمرہ ہے، تم جاؤ اپنا عمرہ کرو۔ احرام باندھا، سفر پہ روانہ ہو گئے۔ مکہ میں خبر پہنچی ہوئی ہے، کہا سنا ہے سمامہ
सबौता, बेदीन हो गए हो। राह हक पे आने वालों को लोग लक़ब भी बड़े अजीब देते हैं, बड़े बड़े ताने देते हैं। सुना है तू वाबी हो गया, सुना है तू बेदीन हो गया, सुना है तू गुस्ताख हो गया, सुना है ये है, सुना है वो है। अल्लाह अकबर। जिस बंदे को मिलते सुमामा सुना है सबौता, सबौता तू बेदीन हो गया, अपने बाप दादा का दीन छोड़ दिया। तो आगे से सुमामा कहते थे माँ सबौतू, भाई अल्लाह के बंदो मैं बेदीन नहीं हुआ, मैं तो अल्लाह के पैगंबर का फर्मा बरदार हो गया। और बैतुल्लाह के सेन के पास खड़े हो गए एक बात की, अहले मक्का सुन लो, आज के बाद अगर मोहम्मद अरबी ने इजाजत ना दी, सुमामा के शहर से तुम्हारे शहर मक्का में गंदम का एक दाना भी नहीं आएगा। अगर मेरे पैगंबर ने इजाजत दी तो तिजारत होगी, वगरना तिजारत के सारे मुआहदे मनसूख कर रहा हूं। पहले जाके मेरे पैगंबर से इजाजत लो, फिर मक्का की तरफ उस्मामा बिन उसाल के काफले गंदम के आएंगे, वगरना नहीं आए। सुमामा को पता है तिजारतें भी शरीयत के ताबे करना पड़ती हैं, दुकानें भी शरीयत के ताबे करना पड़ती हैं, मर्जियां भी शरीयत के ताबे करना पड़ती हैं, अपनी पूरी जिंदगी को शरीयत के ताबे करना होता है, तब जाके इंसान अपनी कामयाबी की सीढ़ी पे कदम रखता है। इसलिए भाइयों, इन मस्जिदों में खूबसूरत तरीन माहौल पैदा कीजिए, एतराज़ात नहीं, ताना जनी नहीं, ऐब जोई नहीं, जगह जगह से नुक्स तलाश करना। इतना अरसा हो गया तुम्हारे पंखे नहीं ठीक हो रहे, इतना अरसा हो गया तुम्हारे स्पीकर नहीं ठीक हो रहे, इतना अरसा हो गया तुम्हारा पानी नहीं ठीक हो रहा, तुम्हारी ये टूटी हुई वॉशरूम नहीं सही हो रही। ओ भाई तू भी तो हिम्मत करना, ये तो रब का घर है। एतराज़ात नहीं, इस घर को आबाद करने की सोच पैदा कीजिए, इस घर में मोहब्बत बांटने की फिक्र पैदा कीजिए, एक दूसरे से दूरी नहीं, पाँव के साथ पाँव मिलाओ। अल्लाह अकबर। क्यों मेरे नबी ने फरमाया था, क्यों मेरे पैगंबर ने फरमाया था, पाँव के साथ पाँव मिलाओ, कदम के साथ कदम मिलाओ, कंधे के साथ कंधा मिलाओ, इससे तेरे दिल की कदूरत ख़त्म हो जाए। बाद भाइयों के पाँव के साथ पाँव लगे तो उनको गुस्सा आता है, हालांकि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान क्या है, ये जो खला होता है ना सफ़ के दरमियान में, नमाजी के दरमियान में, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मन सद्दा फुरजतन गुफिर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबिही। ये छोटा सा काम है, जिस बंदे ने कदम से कदम मिला के खला पुर किया, अल्लाह पिछली ज़िंदगी के सारे गुनाह माफ़ कर देते। क्यों? इससे मोहब्बतें परवान चढ़ती हैं, इससे दिल की नफ़रतें ख़त्म होती हैं। मैं फ़लाँ और वो फ़लाँ, मैं इस मसलक का वो उस मसलक का, मैं इस जमात का वो उस जमात का, मैं फ़लाँ का चाहने वाला ये फ़लाँ का चाहने वाला। इन नफ़रतों ने हमारे दरमियान दीवारें खड़ी कर दी। इनसे बाहर निकलिए, इस मस्जिद को, दुनिया की मसाजिद को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का घर बनाइए। मम बना लिल्लाहि मस्जिदन बनल्लाहु लहू बैतन फिल जन्नह। जिस बंदे ने रब का घर इस मस्जिद को तामीर कर दिया, अल्लाह जन्नत में उसका घर तामीर करते हैं। एक हदीस में 9 बंदों का वाक़या है, फरमाया ये बंदे दुनिया से चले जाएंगे, कब्र में चले जाएंगे, लेकिन इनके नामा अमाल को अल्लाह क़यामत तक बंद नहीं होने देगा, इनकी नेकियों को ख़त्म नहीं होने देगा, क़यामत तक इनकी नेकियों में इजाफा होता चला जाएगा। उनमें से एक वो शख्स है मम बना लिल्लाहि मस्जिदन, जिसने अल्लाह को राज़ी करने के लिए मस्जिद बनाई थी। 4 ईंटें लगाने वाला मस्जिद का मालिक बना बैठा होता है, मैंने फ़लाँ का दरस नहीं होने देना, मैंने फ़लाँ को नमाज नहीं पढ़ाने देनी, मैंने फ़लाँ को आगे नहीं आने देना। पर तेरे बाप की मस्जिद नहीं है, ये मस्जिद अल्लाह का घर है। इसके पैगाम को समझो, इसके रिसाले को समझो, इसके मकासिद को समझो। मोहब्बतें बांटने वाली मस्जिदें होनी चाहिए। हाँ, हम में से हर बंदा मस्जिद नहीं बना सकता, लेकिन अल्लाह बड़ा गफूर रहीम है, वो बड़ा करीम है, वो बड़ा रहमान है, वो बड़ा रहीम है, वो बड़ा वदूद है, वो बड़ा गफूर है, बंदों से बड़ी मोहब्बत करने वाला है। मेरे पैगंबर ने फरमाया वलौ कमिफ़हसी क़तातिन, परिंदे के घोंसले जितनी भी मस्जिद बना दोगे, अल्लाह तुम्हारा घर जन्नत में बना देगा। परिंदे के घोंसले की मस्जिद क्या होती है? एक ईंट मस्जिद में लेके दे दो, एक ईंट जितना तामुन कर दो,
ایک اینٹ جتنی جگہ پہ بیٹھ کے پرندہ، بلکہ آدھی اینٹ جتنی جگہ پہ بیٹھ کے پرندہ انڈا دیتا ہے، اور اس کا اتنا سا گھونسلہ ہوتا ہے۔ جس بندے نے مسجد کی آباد کاری میں اتنا بھی حصہ ڈال دیا نا، اللہ رب العزت اس کا گھر اللہ کے فضل سے جنت میں بنا دیتے ہیں۔ اور پھر یہاں سے سوچ لیجئے، اگر کسی نے اتنا بھی کام کیا نا جو مسجد کے لیے نقصان دہ ثابت ہو گیا، یا مسجد کے نمازیوں کے لیے نقصان دہ ثابت ہوا، یا مسجد کی آباد کاری میں خلل پیدا کیا، وہ یہ بھی سمجھ لے کہ میرے اوپر گناہ کتنا ہے۔ اگر آباد کاری کا ثواب ہے تو اس کو بے آباد کرنے کا گناہ بھی اتنا ہے۔ چھوٹی سی بات پہ لڑتے ہیں اور بس مسجد ہی چھوڑ دیں۔ اچھا، بعض بھائی تو ایسے دیکھنے کو ملے ہیں، اختلاف بھی دینی مسئلے پہ ہوتا ہے۔ یہاں بھی سنا ہے ایک اختلاف اٹھا تھا کہ 2 رکعتوں سے بندہ اٹھے تو رفع الیدین کب کرنا ہے۔ اور بھائی چھوڑو ان چیزوں کو، چھوڑ دو ان چیزوں کو، اللہ کا نام چھوڑ دو، اس اختلاف کی دنیا سے باہر نکلو، رب کو ناراض نہ کرو۔ اختلاف اللہ رب العزت کو بڑا برا لگتا ہے۔ رحمت والے بنو، ملنے والے بنو، ملانے والے بنو، صلہ رحمیاں کرنے والے بنو، محبتیں بانٹنے والے بنو۔ اور ایک حدیث سنو اور بات ختم کرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس بندے سے اللہ خیر کا ارادہ کر لے، اذا اراد اللہ بعبدہ خیرا اسلہ، عین کے ساتھ، عین سین لام ہا، جس بندے سے اللہ خیر کا ارادہ کر لے، اسلہ، اصل عربی میں شہد کو کہتے ہیں، اللہ اس بندے کو ایسا بنا دیتا ہے جیسے اللہ رب العزت نے شہد کی مٹھاس کو بنایا۔ اگر مٹھاس نہیں ہے تو خیر نہیں ہے۔ ہر ویلے ویکھو تو متھے تے وٹ پیا انہیں، چہرہ کوڑا ہوا ہوتا ہے، کبھی لبوں پہ مسکراہٹ ہی نہیں آئی۔ چھوٹی سی بات پہ کبھی لڑے تھے، اس کو 6 سال ہو گئے، وہ مسجد میں واپس آیا ہی نہیں ہے بیچارہ۔ مجھے خطیب کی بات اچھی نہیں لگی تھی، میں نے مسجد ہی چھوڑ دی۔ کر تو اپنے رب کو ناراض، یہ تو پھر تو رب کے لیے نہیں آتا تھا، یہ تو اپنی انانیت اور اپنی ضد اور ہٹ دھرمی کے لیے مسجد میں آتا تھا۔ نہیں، اپنے آپ کو شہد بناؤ، برداشت سیکھو۔ یہ مسجد خدا کی قسم ہمیں برداشت سکھاتی ہیں۔ وقت ختم ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد ہے، اور مسجد نبوی ہے بھائیو۔ ایک بندے نے مسجد کے کونے میں پیشاب شروع کر دیا۔ یہاں تو کسی بیچارے کی نماز میں گھنٹی بج جائے نا موبائل کی، یا جس کے ساتھ آیا ہوا بچہ کسی نمازی کے آگے سے گزر جائے، یا بچہ نماز میں بول پڑے۔ نمازیوں کے تیور بدلے ہوئے ہوتے ہیں، اور بعض تو یوں گھور کے دیکھتے ہیں کہ نعوذ باللہ کھا جائیں گے۔ میں نے دیکھا مسجد میں ایک بندے کو، پہلی دفعہ دیکھا تھا، اور اتفاق سے ہی اس کے موبائل کی گھنٹی نماز میں بج گئی۔ بس نمازیوں نے نماز کے بعد پھر اسے سنائے، پھر دوبارہ زندگی بھر اس بندے کو میں نے مسجد میں نہیں دیکھا۔ ہماری نمازیوں پہ نظر بھی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے، اور ہونی بھی چاہیے۔ اللہ کے حبیب کی مسجد میں پیشاب کر رہا ہے بندہ، جاہل ہے، بدو ہے، عربی ہے اور پینڈو ہے، بے علم ہے، بیچارے کے پاس علم نہیں ہے۔ صحابہ دوڑے اس کو مارنے کے لیے، اس کو اٹھانے کے لیے، اس کو ڈانٹنے کے لیے اور اسے روکنے کے لیے۔ دوڑتے ہوئے صحابہ کو میرے پیغمبر نے آواز دے کے پیچھے بلا، فرمایا لا تظلموا، مت ڈانٹو اس اللہ کے بندے کو، یہ رب کا بندہ ہے۔ غلطیاں فرشتے نہیں کرتے، غلطیاں انسان کرتے ہیں، انسانوں سے ہوتی ہیں۔ آپ اور میں فرشتے نہ بنیں، دوسروں کی غلطیاں نوٹ کرتے ہیں۔ بعض لوگوں کی خدا کی قسم عادت ہے لوگوں کی غلطیاں نوٹ کرنا، بس جب دیکھو غلطی، جب دیکھو غلطی، جب دیکھو زبان کھولتا ہے۔ جاؤ میری بات لکھ لیں، اگر مسجد کا نمازی ہو اور اس کا دل اس طرح ہو چکا ہو کہ دوسرے نمازیوں پہ آوازیں کستا ہے، دوسروں کی غلطیاں نکالتا ہے، دوسروں کے عیب بیان کرتا ہے، دوسروں کے نقص بیان کرتا ہے، اور ان کے خلاف کچھ نہ کچھ اس کے الفاظ ہوتے رہتے ہیں، یہ بندہ اپنے دل میں اچھی طرح سوچ لے، اس کے دل میں نیکی کا تکبر ہے۔ کبھی بات کریں گے ہم اس موضوع پہ، بعض لوگوں کے دلوں میں نیکیوں کا تکبر ہے، یہ دوسرے تکبر سے بھی زیادہ بڑا ہوا ہوتا ہے۔ بس وہ سمجھتا ہے میں جنتی ہے، سارے ہی جانبی پھر دیں، مجھے پتہ ہے سارا دین کا، ان کو کوئی پتہ نہیں ہے۔ میرے صحابہ کو جانے نہیں دیا میرے پیغمبر نے، فرمایا لا تظلموا، اس کو مت ڈانٹو، اب اس کو پیشاب کرنے۔ فلما قضى حاجته،
جب وہ اپنے اس عمل سے فارغ ہوا ہے نا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈول پانی کا منگوایا، پانی کا ڈول منگوایا۔ آپ نے جا کے فرمایا یہاں پانی بہا دو، اس جگہ کو صاف کرو، پانی بہا دیا گیا۔ یہ مسجد کا پیغام ہے، یہ محبت کا پیغام ہے، یہ الفت کا پیغام ہے، یہ غلطی کرنے والوں کو محبت سے سمجھانے کا انداز میرے پیغمبر سمجھا رہے ہیں۔ پھر اس کو اپنے قریب کر کے آپ نے فرمایا میرا بھائی، میرا بیٹا، میرا ساتھی، میرا صحابی، ان المساجد لم تبن لہذا، یہ مسجدیں اس لیے نہیں ہیں کہ یہاں آ کے اس طرح کا کام کیا جائے، یہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہیں، یہ نماز پڑھنے کے لیے ہیں، یہ تلاوت کرنے کے لیے ہیں، یہ اپنے آپ کو پاک کرنے کے لیے ہیں۔ ایسا نہ کیا کر، اور نہ یہ چیزیں مسجد کو زیب دیتی ہیں۔ یہ بندہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رویے سے اس قدر متاثر ہوا ہے، اس نے اپنے ہاتھ اٹھائے اور کہا اللہم ارحمنی وارحم محمدا ولا ترحم معنا احدا، یا اللہ مجھ پہ رحم کر اور اپنے اس نبی پہ رحم کر، اور یہ جتنے بیٹھے ہیں ان میں سے کسی پہ رحم نہ کر، یہ تو مجھے ڈانٹنے کے لیے دوڑے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ اب ایسا بھی نہ کر، لقد حجرت واسعا، اللہ کی رحمت وسعت کو کیوں بند کرنا چاہتا ہے؟ صرف دو کو معاف کرے، باقیوں کو کیوں نہ کرے؟ لیکن صحابہ کو آپ نے یہ سبق دیا ہے، غلطیاں کرنے والوں کو بھی ہم نے کیسے سمجھانا ہوتا ہے۔ ہمارا تو نعوذ باللہ لڑائیوں تک نوبت آ جاتی ہے۔ عمرہ کر کے ہم نکل رہے تھے، مسجد حرام کے سین میں خدا کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے پاکستان کے دو ضعیف العمر لوگوں کو دیکھا، دونوں کو سفید داڑیاں اور اتنی بڑی عمر تھی کہ دونوں کے ہاتھ میں لاٹھیاں تھیں اور ایک دوسرے کے گریبان کو پکڑ کے کھڑے تھے مسجد حرام کے سامنے۔ من یرید فیہ بالحاد بظلم نذقہ من عذاب علیم، جہاں برائی کا ارادہ کرنے سے ہی اللہ عذاب نازل کرتا ہے، برائی کا ارادہ کرنے سے پکڑ لے گا۔ وہاں پہ لڑ رہے ہیں، کیوں لڑ رہے ہیں؟ ہم اپنی مسجدوں میں لڑتے ہیں، ہم اپنے گھروں میں لڑتے ہیں، ہم اپنے خاندانوں میں لڑتے ہیں، ہم کنبے قبیلے میں لڑتے ہیں۔ ایک سواری ساتھ والی سواری سے لڑ رہی ہے، کنڈکٹر مسافروں سے، مسافر کنڈکٹروں سے لڑ رہے ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی کو کچھ خود بھی برباد کر رکھا ہے، اور وہ بھی یہ چند ٹکوں کی خاطر، مال کے پیچھے اختلاف چیک کرو گے تو کچھ اس طرح کا ہی نکلے گا، لے میں نہ مسجد نال تعاون کرتا رہا، انہیں ہٹ کے میری گل ہی نہیں منی۔ اس طرح کی ساری سوچوں کو اپنے دماغ کے ان خانوں سے نکال باہر پھینکو، محبت و الفت کی اور پیار کی اور نرمی کی، نرم دلی کی، اور ایک دوسرے سے اچھے تعلق کی فضا پیدا کیجئے۔ اللہ رب العزت ایسے بندوں پہ بہت رحم کرتا ہے۔ خدا رحم کرتا نہیں ان لوگوں پہ جو لوگوں پہ رحم نہیں کرتے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کا خلاصہ بھی ہے، من لم یرحم لا یرحم، جس نے رحم نہ کیا اللہ اس پہ رحم نہ کرے گا۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے وہ ہمیں اس مسجد کے پیغام کو سمجھنے کی توفیق دے، آپس میں شیر و شکر رہنے کی، الفت و محبت کے ساتھ، اخوت و مودت کے ساتھ اللہ رب العزت میں زندگی گزارنے کی توفیق دے، ہر قسم کے فتنے اور اختلاف و انتشار سے بچا کے رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔